اپنی ڈیوٹی سے فری ہو کر وارڈ سے باہر نکلی تھی اور جا کر آفس میں بیٹھی تھی جہاں تمام نرسیں فری ٹائم میں موجود ہوتی تھی۔ وہ آفس میں آئی تو وہاں کوئی نرس موجود نہیں تھی۔ وہ آ کر کرسی پر بیٹھی تھی اور سر کرسی کی پشت سے ٹکاتے اس نے آنکھیں بند کی تھی۔ آج صبح سے وہ آن ڈیوٹی تھی، کھڑے کھڑے اس کی کمر اکڑ گئی تھی۔ ابھی اس نے سکون کا سانس لیا بھی نہیں تھا جب اسے پھر سے کال آئی تھی اور وہ وارڈ میں کسی پیشنٹ کو انجیکشن لگانے گئی تھی۔ وہاں سے ایک پرائیویٹ کمرے کے سامنے سے وہ گزرنے لگی تو اسے کھٹنے کی آواز سنی تھی۔ وہ وہیں سے پلٹ کر کمرے میں داخل ہوئی تھی لیکن حیرت انگیز طور پر کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ وہ پلٹنے لگی جب کھڑکی پر دستک ہوئی تھی۔ اینار تیزی سے کھڑکی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ڈرتے ہوئے اس نے کھڑکی کے پردے ہٹائے تھے جب سامنے ہی کوئی کھڑکی پر لٹکا ہوا تھا۔ اپنے سامنے ایک 32-33 سال کے مرد کو زخمی حالت میں دیکھ کر اس کی آنکھیں پھیلی تھی۔ وہ تیزی سے پیچھے ہوئی تھی۔ وہ اس انسان کے زخموں کو دیکھ کر نہیں سہمی تھی کیونکہ ایسے زخم تو وہ روز دیکھتی تھی، بلکہ وہ اس کے مشکوک انداز سے خوفزدہ ہوئی تھی جو اب دوبارہ کھڑکی بجا رہا تھا۔ کھولو اس ایڈیٹ! وہ کھڑکی پر ہاتھ مارتے دبے دبے انداز میں چلایا تھا۔ اینار نے گھبراتے ہوئے کھڑکی کھولی تو وہ اگلے ہی لمحے چھلانگ لگا کر اندر داخل ہوا تھا۔ اینار کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکلنے لگی تھی مگر اس نے آگے بڑھ کر فوراً ہاتھ اینار کے منہ پر رکھ دیا۔ اینار کی چیخ اس کے بھاری ہاتھ تلے دب کر رہ گئی تھی۔ وہ آنکھیں پھیلائے اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ رہی تھی جسے اپنی زخمی ہونے کی ذرا سی پرواہ نہیں تھی۔ اس کے سینے سے اس کی ساری شرٹ خون سے بھری تھی جبکہ ٹانگ سے خون نکل کر فرش پر گر رہا تھا۔ میں ہاتھ ہٹا رہا ہوں، خبردار جو تم چیخی تو۔ اسے سرخ آنکھوں سے گھور کر دھمکی دیتے باران نے ہاتھ ہٹایا تھا۔ اینار نے تیزی سے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ محرون یونیفارم پہنے، اوپر وائٹ کوٹ پہنے، سیاہ بالوں کی ٹیل پونی بنائے جس کی کچھ لٹیں چہرے پر آ رہی تھی، سیاہ بڑی بڑی آنکھیں خوف سے پھیلائے باران کے کندھے سے بھی نیچے آتی وہ چھوٹی سی لڑکی کو گھور کر دیکھتے باران نے لب دباتے اپنی مسکراہٹ دبائی تھی جو اس کا جائزہ لیتے جا کر بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ آ کر میرے زخم صاف کرو، اس نے ساکت کھڑی اینار کو حکم دیا تھا۔ اینار کے ساکت وجود میں حرکت ہوئی تھی۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی بہت کچھ لیکن وہ کچھ بھی نہیں بول سکتی تھی۔ اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو اس جاب سے ہاتھ دھو بیٹھو گی، اس لیے جلدی سے آؤ اور میرے زخموں پر بینڈیج کرو۔ وہی دھوس جماتا انداز۔ اینار فوراً سے فرسٹ ایڈ باکس لے کر آ کر اس کے قریب آئی تھی۔ باران نے اپنی شرٹ اتاری تھی اور جس ٹانگ پر چوٹ لگی تھی اس سائڈ سے پینٹ گھٹنے تک فولڈ کی تھی اور پھر سے پیچھے کو لیٹ گیا تھا۔ اینار نے اس کے سینے کی طرف دیکھا تو کچھ پل کے لیے تو وہ حیران ہوئی تھی۔ اتنا گہرا زخم، خون بھی اتنا ضائع ہو گیا تھا، اس سب کے باوجود بھی اتنا پرسکون تھا، اس کے چہرے سے بالکل بھی ظاہر نہیں ہو رہا تھا کہ وہ تکلیف میں ہے۔ اینار کا دل اس کی ہمت کو داد دینے کا چاہا تھا۔ دیکھ کیا رہی ہو، زخم چیک کرو میرے، اسے دوبارہ سے حکم جاری کیا تھا۔ اینار نے اس کے قریب جھکتے سب سے پہلے اس کا زخم صاف کیا تھا تاکہ اندازہ ہو زخم کتنا گہرا ہے۔ اس سے زخم چیک کیا تو اندازہ ہوا کہ وہاں ٹانکے لگیں گے۔ وہ ٹانگیں لگانے کے لیے اس پر مکمل طور پر جھک چکی تھی۔ اس کے بال دائیں طرف ڈھلک کر باران کے چہرے کو چھو رہے تھے جن میں سے آتی بھینی بھینی شیمپو کی خوشبو نہ جانے کیوں باران کو بھلی لگی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا تھا۔ مجھ سے ڈر تو نہیں لگ رہا؟ وہ اس کے بال ہاتھ میں لے کر بولا تھا۔ اینار نے چہرہ موڑ کر اسے دیکھا تھا جس کے چہرے پر جان لیوا معصوم شیطانی مسکراہٹ تھی۔ اب اینار کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ وہ اسے گھور کر دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ بارات نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا جو کچھ دیر پہلے کانپ رہی تھی اور اب اسے ہی اس غصے سے گھور رہی تھی۔ انٹرسٹنگ، زیر لب کہتے اس نے دوبارہ آنکھیں بند کی تھی جبکہ اینار اپنے کام میں مصروف رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ اس کے سینے پر ٹانکے لگا کر پیچھے ہٹی تو باران نے آنکھیں کھولی تھی۔ ٹانگ؟ باران نے اپنی ٹانگ کی طرف اشارہ کیا تو وہ خاموشی سے اس کے پاؤں کی طرف آئی تھی۔ اس کی ٹانگ ایک سائڈ سے مکمل طور پر زخمی تھی۔ اینار نے اس کی ٹانگ کا معائنہ کرنے کے بعد زخم صاف کر کے اس نے بینڈیج کی تھی اور سارا کام مکمل کرنے کے بعد اس نے باران کی طرف میڈیسن بڑھائی تھی۔ تمہارے منہ میں زبان نہیں ہے؟ میڈیسن لیتے باران نے پوچھا تھا۔ وہ پھر بھی کچھ پل نہیں بولی تھی اور خاموشی سے انجیکشن بھرنے لگی تھی۔ باران نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا۔ مجھے ایٹیٹیوڈ دکھا رہی ہو؟ جانتی ہو میں کون ہوں؟ باران کی آنکھیں حد سے زیادہ سرخ تھی۔ وہ سخت نظروں سے اسے گھورتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اینار نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ باران کو سمجھ نہیں آئی وہ پہلے سوال کا جواب تھا یا دوسرے کا، لیکن اس کے پھر سے کچھ نہ بولنے پر باران کو مزید غصہ آیا تھا۔ تمہاری جیسی لڑکیاں میرے آگے پیچھے پھرتی ہیں تو یہ ایٹیٹیوڈ جا کر کسی اور کو دکھانا، اور شاید ابھی تم مجھے جانتی نہیں ہو، میں ایک گینگسٹر ہوں۔
وہ اس کی ساکت آنکھوں میں دیکھتے سرگوشی نما آواز میں بولا تھا، انداز اسے خوفزدہ کرنے والا تھا، اور وہ ہو بھی گئی تھی کیونکہ اس کا بازو بران کی گرفت میں لرز رہا تھا۔ بلیک ایگل کا نام تو سنا ہوگا نا؟ وہ اس سب نے مزید کرتے مسکرا کر بولا۔ انار جھٹکے سے پیچھے ہوئی تھی، بران نے بھی اس کا بازو چھوڑ دیا تھا۔ یہ نام تو وہ 1000 دفعہ سن چکی تھی، آج کل ہر نیوز چینل میں یہی نام تھا، لیکن اس انسان کو کبھی کسی نے دیکھا نہیں تھا کیونکہ وہ ہمیشہ ماسک لگا کر اپنا کام کرتا تھا۔ دنیا اس کے اصل چہرے سے ناواقف تھی، اور اگر وہ سچ میں بلیک ایگل تھا تو اس سے آگے انار کو کچھ سوچ نہیں سکتی تھی۔ وہ تو سمجھ رہی تھی یہ کوئی چور ڈاکو ہوگا یا کسی ایکسیڈنٹ میں زخمی ہو گیا ہوگا، بس پھٹی پٹی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بلیک ایگل کے آگے تو بڑوں بڑوں کی بولتی بند ہو جاتی ہے، تم کیا چیز ہو، اس لیے تمہارا نہ بولنا نارمل ہے۔ بظاہر تو وہ نارمل لہجے میں بولا تھا، لیکن اندر ہی اندر وہ اس کے نہ بولنے پر کڑ رہا تھا۔ صدمے سے باہر نکلو میڈم، اور نیند کا انجیکشن لگاؤ، مجھے کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں، اور خبردار جو تم نے میری یہاں موجودگی کا کسی کو بتایا، ورنہ تمہاری جان لینے میں ایک لمحہ نہیں لگاؤں گا، سمجھی؟ بران نے اپنی سرد نظریں اس پر گاڑتے کہا تھا۔ انار نے تیزی سے اسبات میں سر ہلایا تھا، اور پھر اسے سکون اور انجیکشن لگا کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ باہر آ کر وہ آفس میں آئی تھی، اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا یہ وہی بلیک ایگل ہے جس کے پیچھے پولیس پاگل ہو گئی ہے اور وہ مل کر نہیں دے رہا ہے۔ وہ آ کر چیئر پر بیٹھی تھی۔ کیا ہوا انار؟ اس کے ساتھی نرس نے پوچھا تھا۔ انار نے بمشکل مسکرا کر نفی میں سر ہلایا تھا اور پانی کا گلاس منہ سے لگایا تھا۔ باقی سب نرسیں اپنی باتوں میں مصروف ہو گئی تو وہ بھی ان کی باتیں سننے لگی تھی، لیکن دھیان پھر بھی اس طرف جا رہا تھا اگر وہ واقعی بلیک ایگل ہوا تو۔ وہ ہاسٹل آئی تب بھی وہ کافی گمسم سی تھی۔ آتے ہی اس نے نیوز چینل لگایا تھا جس میں یہی خبر چل رہی تھی کہ بلیک ایگل صبح پولیس کے ہاتھ لگتے لگتے بچ گیا تھا، لیکن وہ بری طرح زخمی ہوا تھا تو یقیناً وہ زیادہ دور نہیں گیا ہوگا اور اب اسے قریبی اسپتالوں میں ڈھونڈا جا رہا تھا۔ انار کو پوری رات نیند بھی ٹھیک سے نہیں آئی تھی۔ اگلی صبح اپنا یونیفارم پہنے ڈھلے ڈھلائے چہرے کے ساتھ بالوں کی معمول کی طرح ٹیل پونی بنائے وہ ہاسپٹل کے لیے نکلی تھی، جبکہ ذہن اس انسان میں الجھا ہوا تھا۔ وہ کسی اور کو اس کے بارے میں بتا کر بھی نہیں آئی تھی۔ پتہ نہیں وہ وہاں دوبارہ کسی نے اسے دیکھا ہوگا یا نہیں۔ جہاں وہ اس سے ڈر رہی تھی وہیں اس کی کچھ فکر بھی ہوئی تھی۔ وہ آئی تو باقی سب پیشنٹس کے ساتھ معمول کے کام نپٹاتے اسے 11 بج گئے تھے۔ 11 بجے وہ اس کے کمرے کی طرف گئی تھی جہاں وہ تھا۔ اس نے گہرا سانس لے کر کمرے کا دروازہ کھولا تھا۔ سامنے ہی جونیئر نرس اس کے پاس کھڑی شاید اس سے کوئی بات کر رہی تھی، لیکن بران بالکل سنجیدہ اور اسپاٹ چہرہ لیے بیٹھا رہا تھا، جبکہ آنکھیں آگ اگل رہی تھی۔ انار کو آتے دیکھ کر وہ تیزی سے اس کے قریب آئی تھی۔ انار، یہ پتہ نہیں کیسا پیشنٹ ہے، نہ میڈیسن لے رہا ہے نہ ہی انجیکشن لگوا رہا ہے، اور اٹھ کر بھی بیٹھ گیا ہے جبکہ اس کا زخم گہرا ہے۔ نرس کی بات سنتے اس کی نظریں بران کو بھی گھور رہی تھی، جو آنکھیں بند کیے اب پرسکون سا لیٹ گیا تھا۔ موصوف کھڑکیاں پھلانگتے ہوئے پھرتے ہیں اور تم اٹھ کر بیٹھنے کی بات کر رہی ہو۔ انار نے یہ بات صرف دل میں سوچی تھی، منہ سے کہہ کر اس انسان کے ہاتھوں مرنا تھوڑی تھا۔ وہ اسے آنکھ سے جانے کا اشارہ کرتے خود اس کے قریب آئی تھی۔ کوئی نرس بھی خاموشی چلی گئی تھی کیونکہ جانتی تھی اب انار دیکھ لے گی۔ وہ اپنے کام کے ساتھ مکمل انصاف کرتی تھی، یہاں تک کہ جو کام دوسروں کا ہوتا تھا وہ اکثر وہ بھی کر دیتی تھی۔ انار کو اپنے قریب محسوس کرتے اس نے آنکھیں کھولی تھی۔ کیسی ہو محترمہ؟ اس نے شیطانی مسکراہٹ لیے پوچھا تھا، انداز سراسر اسے تپانے والا تھا۔ اگر وہ اس سے ڈرتی نہ ہوتی تو ضرور اسے اس کے حال پر چھوڑ کر چلی جاتی، لیکن اب مجبور تھی، اس لیے خاموشی سے اس کے ہاتھ پر کینولا لگانے لگی تاکہ ڈرپ لگا سکے، کیونکہ جتنا اس کا خون بہہ چکا تھا۔ کمزوری بھی ہو گئی ہوگی لیکن اس ڈھیر انسان کو اثر نہیں تھا۔ تمہارے منہ میں کیا واقعی زبان نہیں ہے؟ بران نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ وہ ایک نظر سے دیکھ کر دوبارہ کینولا سیٹ کرنے لگی تھی۔ سنو، یہ جو تم ڈرامہ کر رہی ہو نا، بس کرو، تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، میں ٹینشن کیوں لے رہی ہو؟ تم نے میری مدد کی، اب بدلے میں بران دلشیر تم سے وعدہ کرتا ہے تم پر کوئی مصیبت نہیں آنے دے گا اور نہ ہی تمہیں نقصان ہو جائے گا، اس لیے ڈرنا چھوڑ دو، کیونکہ جو شخص ایک بار بران کے لیے کچھ کرے وہ پھر اس کے دوستوں میں شامل ہوتا ہے۔ وہ اس کی لرزتی پلکوں کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ اسبات میں سر ہلا کر وہ پیچھے ہٹی تھی۔ ڈیم اٹ، میں کیا بکواس کر رہا ہوں اور تم بس سر ہلا رہی ہو؟ بران ایک دم غصے سے چلائے تو وہ سہم کر اپنی جگہ سے پیچھے ہٹی تھی۔ انار کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے، جسے دیکھتے بران کا سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھا تھا۔ اسے خود سے حیرت ہوئی تھی خود پر، کب وہ کسی کے آگے جھکتا تھا۔
ایک بار اسے غصہ آ جاتا تھا تو جلدی ٹھنڈا نہیں ہوتا تھا، اور اس لڑکی میں نہ جانے ایسا کیا جادو تھا کہ وہ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اسے مزید کچھ نہیں کہہ سکا۔ باران کو خود پر غصہ آیا تھا۔ وہ یہاں ہاسپٹل کے بستر پہ اکیلے پڑا تھک چکا تھا، اور اوپر سے اس نرس کے نخرے اور اپنی دل کی بدلتی حالت۔ باران نے اسے گھورا تھا، چلی جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے میں کچھ کر دوں۔ باران غصے سے چلایا تھا۔ وہ ڈر کر پیچھے ہٹتے دیوار کے ساتھ لگی تھی۔ کچھ دیر سہمی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ دیکھنے کے بعد وہ وہاں سے بھاگی تھی اور کمرے سے نکل گئی تھی۔ جلدی سے یہ انسان یہاں سے چلے جائے، بس پھر مجھے سکون ملے گا، ورنہ میری آدھی جان تو ایسی ہی نکل جائے گی۔ وہ دل ہی دل میں سوچتے وارڈ میں چلی گئی تھی، جہاں مزید پیشنٹس کو اس کی ضرورت تھی۔ یار، بلیک ایگل کو پولیس اب تک ہسپتالوں میں ڈھونڈ رہی ہے، پتہ نہیں کہاں چھپ کر بیٹھا ہے اس بار۔ بریک ٹائم میں جب سب نرسیں کچھ کھانے یا پینے میں مصروف تھی تو ان میں سے ایک نرس نے کہا، یار بہت خطرناک آدمی ہے وہ۔ اب اب وہ سب اس کے بارے میں تبصرے کر رہی تھی۔ اگر انہیں پتہ لگ گیا وہ یہی موجود ہے تو؟ انار نے مسکرا کر سوچا تھا۔ ہاں، اور یہ بھی سنا ہے کہ اگر وہ ایک بار پولیس کے ہاتھ لگ گیا تو جس نے اس کی مدد کی ہے وہ بھی ساتھ ہی جیل میں جائے گا۔ دوسری نرس نے بھی بات میں اپنا حصہ ڈالا تھا۔ انار کا ہاتھ منہ تک جاتے رکا تھا۔ اف، اس انسان نے مجھے کہاں پھنسا دیا ہے، سکون سے کھا بھی نہیں سکتی۔ اگر واقعی مجھے جیل ہوگی تو مجھے تو کوئی چھڑوانے والا بھی نہیں ہے۔ انار مسلسل کچھ نہ کچھ سوچ رہی تھی۔ ہر کام سے فری ہو کر وہ ہاسپٹل جانے سے پہلے پھر سے اس کے کمرے میں آئی تھی، جو شاید سو رہا تھا۔ وہ شرٹ لیس لیٹا تھا، اس کا زخم ابھی بھی تازہ تھا، اس لیے وہ شرٹ نہیں پہن سکتا تھا۔ اس کے بال اسٹائلش سے کٹنگ کیے گئے تھے جو کہ ماتھے پر بکھرے تھے۔ چہرے پر ہلکی ہلکی بیئرڈ اسے مزید پرکشش بناتی تھی۔ اس کی رنگت بادامی سی تھی اور ٹھیکے نقوش اس پر جچتے تھے۔ آگ اگلتی آنکھیں بند تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے اس کے قریب آئی تھی۔ وہ قدم ایسے اٹھا رہی تھی جیسے ذرا سی آہٹ پر وہ اٹھ جائے گا۔ وہ اس کے قریب آ کر رکی، نظریں اس کے سینے پر جم گئی تھی، جہاں پٹی کے کنارے سے تازہ زخم کی سرخی چھلک رہی تھی۔ انار نے ہاتھ بڑھا کر ڈرپ چیک کی، جس کے قطرے باقاعدگی سے ٹپک رہے تھے۔ مطمئن ہو کر اس نے پٹی چینج کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اگلے ہی لمحے اس کا ہاتھ باران کے ہاتھ میں تھا، جس کی آنکھیں ابھی بھی بند تھیں۔ اس نے ڈر کر چیخ ماری تھی، اتنی غور سے دیکھو گی تو جاگ بھی سکتا ہوں۔ باران کی آنکھیں کھل چکی تھی۔ اس کا ہاتھ چھوڑتے وہ نیم دراز ہوتا ہوا، ہونٹوں پر وہی خطرناک سی مسکراہٹ تھی۔ وہ کچھ بھی بولے بنا نظریں جھکا کر اس کی پٹی چینج کرنے لگی تھی۔ وہ اپنے کام میں ایسے مصروف تھی جیسے باران وہاں موجود ہی نہ ہو۔ باران غور سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ انار کے ہاتھ لرزے تھے، لیکن جلد ہی اپنا کام ختم کر کے وہ پیچھے ہٹی تھی۔ میرے قریب آؤ، حکم دیتا انداز کے مجبوراً انار کو قریب آنا پڑا۔ انار نے ہچکچاتے ہوئے قدم آگے بڑھائے، فاصلے سمٹ گئے۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، تمہیں مجھ سے ڈر لگتا ہے؟ لیکن باران کے الفاظ ابھی وہ ہی تھے جب اس نے تیزی سے اس بات میں سر ہلایا۔ باران نے چہرہ جھکا کر اپنی مسکراہٹ چھپائی تھی۔ لیکن پھر بھی تم آ جاتی ہو مجھے دیکھنے، کیوں؟ باران نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھتے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ تو کچھ بھی بولے بنا خود بھی یہی سوچ رہی تھی، دوبارہ آنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اسے تو کوئی بھی دیکھ لیتا، وہ خود کیوں بار بار آ رہی تھی؟ اس کا جواب تو اس کے اپنے پاس بھی نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ باران اس کو مسلسل خاموشی پر کچھ کہتا، ہاسپٹل کے باہر پولیس کے سائرن کی تیز آواز گونجی تھی۔ باران نے پہلے دروازے کی طرف اور پھر آنکھوں میں شدید غصہ لیے انار کی طرف دیکھا تھا۔ انار بھی سہم کر اس کو دیکھ رہی تھی۔ تم نے کیا ہے نا یہ سب؟ باران غصے سے چلایا تھا۔ انار نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ مجھے پتا ہے، یہ جو تم کل سے خاموشی سے میرا جائزہ لے رہے ہو، یہ سب تم نے ہی کیا ہے۔ منع کیا تھا نا میں نے تمہیں، لیکن تم نے بھی پولیس کو بتا دیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ پولیس تمہیں مجھ سے بچا لے گی؟ اس نے غصے سے بولتے اپنی ڈرپ کھینچ کر اتاری تھی۔ انار نے چیخ مارتے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ ڈرپ پھینکتے اٹھا تھا اور اس کے قریب آیا تھا جو دیوار کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ ابھی بھی شرٹ لیس تھا، سینے کا زخم ابھی ویسی کا ویسی ہی تھا اور ٹانگ پر بھی پٹی کی ہوئی تھی، لیکن اسے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ تم سے تو میں بعد میں پوچھوں گا، پہلے مجھے یہاں سے نکلنے دو۔ اپنی بات کہتے اس نے انار کا ہاتھ پکڑا تھا اور کھڑکی کی طرف بڑھا تھا۔ انار نے اس سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کی گرفت مضبوط تھی۔ وہ کھڑکی پھلانگتے باہر نکلا تھا اور انار کو بھی اپنے ساتھ وہاں سے نکالتے وہ نہ جانے ہاسپٹل کے کون سے خفیہ راستے سے اسے لے کر باہر نکلا تھا۔ باہر نکلتے ہی باران دل شیر کے آدمی گاڑی ریس کے منتظر تھے۔ ایران کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ وہ کچھ بھی کر کے وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، لیکن باران نے اس کا ہاتھ سختی سے تھاما ہوا تھا۔
اسے مسلسل احتجاج کرتے دیکھ کر بران نے اسے اپنے قریب کیا تھا اور اینار کی گردن پر ہاتھ رکھا تھا۔ اینار نے خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھا تھا جو بیچ سڑک پر اب پتہ نہیں کیا کرنے والا تھا۔ اگلے ہی لمحے مخصوص نبض دباتے اس نے اینار کو بے ہوش کر دیا تھا۔ وہ لہرا کر اس کی بازوؤں میں گر گئی تھی۔ بران نے غور سے اس کے حسین چہرے کو دیکھا تھا۔ آ جاؤ باس، ہمارے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، پولیس اس طرف نہ آ جائے۔ گاڑی میں سے کسی لڑکے نے اسے مخاطب کیا تھا تو وہ اپنے زخموں کو پرواہ کیے بنا اینار کو بازو میں اٹھائے گاڑی میں پچھلی سیٹ پر لٹایا تھا اور خود بھی وہیں بیٹھ کر اس کا سر اپنی گود میں رکھا تھا۔ وہ سب لڑکے بران کے ساتھ ایک لڑکی کو دیکھ کر حیران تو تھے لیکن کچھ بھی بول بنا گاڑی سٹارٹ کی تھی اور وہاں سے نکل گئے تھے۔ اسے لا کر بران نے بیڈ پر لٹایا اور خود فریش ہو کر چینج کرنے کے بعد باہر آئے تو ہوش میں آ چکی تھی اور بیڈ پر بیٹھی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ تبھی بران پر نظر پڑتے اس نے تھوک نکلا تھا۔ تو وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی لیکن وہ تو جانتی بھی نہیں تھی وہ کہاں ہے۔ اسے ہوش میں دیکھ کر بران کو نئے سرے سے غصہ آیا تھا۔ تو تمہیں ہوش آ گیا؟ اب بتاؤ غداری کی کیا سزا دوں تمہیں؟ وہ چلتے ہوئے بیڈ کے قریب آیا تھا۔ اینار پیچھے کی طرف کھسکتے بیڈ کراؤنس کے ساتھ ٹیک لگی تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے مسلسل گر رہے تھے۔ میں نے وارن کیا تھا کہ تم کسی سے کچھ نہیں کہو گی اور آج رات تم بران دلشیر کے ساتھ غداری کی سزا بھگتو گی۔ بران نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے دوبارہ بیڈ پر ڈھکیلا تھا۔ وہ روتے ہوئے مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ اس معصوم کے ساتھ دست درازی کرتا، اینار نے اشارے سے بتایا کہ وہ بول نہیں سکتی۔ بران اس کا اشارہ سمجھتے اپنی جگہ سن ہوا تھا۔ کچھ دیر تو وہ بول ہی نہیں سکا تھا، پھر وہ اس کے پاس بیڈ پر بیٹھا۔ تم بول نہیں سکتی؟ بران نے جیسے تصدیق کرنا چاہی تھی۔ اینار نے روتے ہوئے چہرہ جھکائے ہوئے ہی سر میں نفی میں ہلایا تھا اور اپنے ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کیے تھے۔ اوہ! بے اختیار بران کے منہ سے نکلا تھا۔ پھر وہ اٹھ کر ایک ڈائری اور پین اٹھا کر لایا اور اینار کے ہاتھ میں دیا تھا۔ پہلے تو وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتی رہی تھی۔ اس پر لکھو سب کچھ اپنے بارے میں، بتاؤ مجھے۔ بران کے کہنے پر اس نے کانپتے ہاتھوں سے لکھنا شروع کیا تھا۔ میرا نام اینار ہے، میں ہاسٹل میں رہتی ہوں اور میں ایک عام سی نرس ہوں۔ میں آپ سے دشمنی مول نہیں لے سکتی، میرا تو کوئی اپنا بھی نہیں ہے جو مجھے اس سب سے نکالے گا۔ میں نے آپ کے ساتھ کوئی غداری نہیں کی، میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں، مجھے یہاں سے جانے دے پلیز۔ وہ لکھ رہی تھی اور بران اس کے سر پر کھڑا اس کے لکھے الفاظ ساتھ ساتھ پڑھ رہا تھا۔ بول کیوں نہیں سکتی تم؟ بران نے پھر سے سوال کیا تھا۔ میں بہت چھوٹی تھی جب میرے پیرنٹس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ میرے سامنے میری پوری فیملی مر گئی تھی اور بس اسی ایک ٹراما کی وجہ سے میں نے اپنی آواز کھو دی۔ میں بولنا چاہتی ہوں لیکن چاہ کر بھی بول نہیں پاتی۔ وہ لکھ رہی تھی اور ساتھ ساتھ اس کے آنسو صفحے کو بھگو رہے تھے۔ ڈاکٹر کو چیک کروائے کبھی؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ بران نے دوبارہ پوچھا تھا۔ اینار نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو لی نفی میں سر ہلایا تھا۔ بران اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ میری طرف دیکھو۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اینار کا چہرہ اوپر کیا تھا اور پھر نرمی سے انگلی کے پوروں سے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ خاموش، خبردار، جب تم روئی تو کچھ نہیں کہہ رہا میں تمہیں، بران نے سنجیدہ لیکن نرم لہجے میں کہا تھا۔ وہ اپنی سسکیاں دبائے چپ ہو گئی تھی۔ تم اٹھ کر منہ دھو کر آؤ، فریش ہو جاؤ، پھر ریسٹ کرو، بران نے اس کا گال تھپ تھپا کر کہا تھا۔ لیکن اینار کی آنکھوں میں الجھن دیکھتے اس نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ دیکھو تم یوں اچانک ہاسپٹل سے غائب ہوئی ہو، بہت سے لوگوں کو شک بھی ہوا ہوگا تم پر، اس لیے اب تم یوں اچانک واپس جاؤ گی تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے جب تک یہ معاملہ ختم نہیں ہو جاتا تم یہیں رہو گی۔ وہ اپنے ازلی انداز میں حکم دیتا وہاں سے چلا گیا تھا جبکہ اینار نے سر تکیے پر پھینکا تھا۔ وہ سیدھا لیٹ گئی تھی، آنسو اس کی آنکھ سے نکلتے تکیے پہ جذب ہوئے تھے۔ ابھی پتہ نہیں اس کی قسمت میں کیا کیا امتحان لینے تھے۔ بچپن سے وہ در بدر ہو رہی تھی، نہ اس کا کوئی اپنا تھا نہ اپنا کوئی رشتہ۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کب وہ وہاں لیٹے لیٹے سو گئی تھی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو کمرے میں مکمل اندھیرا تھا، شاید رات کافی زیادہ ہو گئی تھی۔ اس نے اٹھ کر لائٹ آن کی تھی، سارا کمرہ روشن ہو گیا تھا۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا جہاں رات کے 2 بج رہے تھے۔ کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے سکون کا سانس لیا، پھر اس نے اپنا وائٹ کوٹ اتارا تھا جو صبح سے اس نے پہنا ہوا تھا، گلے سے اسٹالر بھی نکال کر بیڈ پر رکھتے وہ واش روم میں گئی تھی۔ ہاتھ منہ دھو کر تعلیم سے صاف کرتے وہ باہر آئی تھی۔ شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے اس نے خود کو دیکھا تھا۔ آنکھیں رونے کی وجہ سے سوجی ہوئی تھی اور چہرہ بھی سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل پر دیکھا تو وہاں بہت سے پرفیومز، باڈی اسپرے اور مزید کچھ ضرورت کی چیزوں کے علاوہ کچھ واچز پڑی تھی، جس سے اندازہ ہو رہا تھا یہ کمرہ کس مرد کے زیر استعمال ہے، جو کہ یقیناً بران ہی ہو سکتا تھا۔ پھر اس نے اپنے بال کھولے تھے۔ برش اٹھا کر بالوں میں پھیرنے کے بعد اس نے دوبارہ ٹیبل
ٹیل پونی بنائی تھی، پھر اسٹالر اٹھا کر دوبارہ گلے میں لیا تھا اور اب وہ سوچ رہی تھی کیا کرے۔ کچھ دیر وہیں ادھر ادھر ٹہل کر کمرے اور ڈریسنگ روم کا جائزہ لینے کے بعد وہ ڈریسنگ ٹیبل پر پڑے ایک ایک پرفیومز کی فریگرنس بھی چیک کر رہی تھی۔ جب مزید کچھ نہ بچا تو وہ دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ بھوک کا احساس بھی شدت سے ہو رہا تھا۔ اس نے دروازے کے ہینڈل کو کھولا تو دروازہ کھلا چلتا گیا۔ اسے حیرت کے ساتھ خوشی ہوئی تھی۔ وہ جو سمجھ رہی تھی کہ باران نے اسے قید کر کے رکھا ہوا ہے، لیکن وہ غلط تھی۔ مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی تھی جہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ سارا لاؤنج خالی پڑا تھا، لیکن اس نے شکر ادا کیا تھا کہ لاؤنج کی لائٹ آن تھی۔ وہ آس پاس کا جائزہ لیتے اب کچن کی تلاش میں تھی۔ جب وہ لاؤنج کے دوسرے سرے پر پہنچی تو وہاں ایک کمرے سے کسی کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ بند تھا، لیکن ہلکی سی روشنی کی جھری باہر آ رہی تھی، جس سے پتہ لگ رہا تھا کہ دروازہ مکمل بند نہیں ہے۔ اس نے قریب جا کر اس جھری سے اندر جھانکنے کی کوشش کی تھی، جہاں سب سے پہلی نظر سب کی باران پڑی تھی، جو ٹیبل پر جھکا کچھ سمجھا رہا تھا، اور کمرے میں 3 لوگ مزید موجود تھے جن کی پشت دروازے کی طرف تھی، جس وجہ سے وہ انہیں دیکھ نہیں سکتی تھی۔ پھر اس کی نظر باران کے پیچھے والی دیوار پر گئی جہاں مختلف قسم کی بندوقیں لٹک رہی تھی، تو بے اختیار اس نے ایک قدم پیچھے لیا تھا اور سائڈ پر پڑے ٹیبل کے ساتھ ٹکراتے وہ نیچے گری تھی، تو بے اختیار اس کی چیخ نکلی تھی، جس سے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر اس نے فوراً دبایا تھا۔ وہ فوراً سے اٹھ کر وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، لیکن پاؤں پر شاید موچ آ چکی تھی، جس کو زمین پر رکھتے ہی درد کی ٹیس اٹھ رہی تھی۔ وہ وہیں زمین پر دوبارہ بیٹھ گئی تھی۔ باہر سے آتی آواز سن کر باران کے حرکت کرتے ہاتھ رکے تھے۔ اس نے چہرہ موڑ کر دروازے کی طرف دیکھا تھا، جہاں نظر تو کوئی نہیں آیا تھا، اس لیے وہ باہر کی طرف بڑھا تھا۔ سر، کہیں کوئی ہماری جاسوسی کے لیے آپ کے گھر نہ آیا ہو؟ میں دیکھتا ہوں، آپ رہنے دیں۔ ایک آدمی مشکوک انداز سے بولتے اپنی گن لیے آگے بڑھا تھا۔ نہیں، میں دیکھتا ہوں۔ اسے کہتے وہ باہر آیا تھا۔ باہر آئے تھے اسے پہلے اس کی نظر اپنا پاؤں تھام کر نیچے بیٹھی انار پر گئی تھی۔ اس نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھیجی تھی۔ انار نے روتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ تم جاسوسی کرنے آئی ہو نا میری؟ باران نے زمین پر اس کے پاس بیٹھتے پوچھا تھا۔ انار نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ جھوٹ! وہ غصے سے دبے دبے لہجے میں چلایا تھا۔ اگر میری جاسوسی نہیں کر رہی تھی تو آدھی رات کو یہاں کیا کرنے آئی تھی؟ باران نے اس کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑا تھا۔ انار مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ کہیں نہ بولنے کا بھی ڈرامہ تو نہیں کر رہی تم؟ اس نے انار کی آنکھوں میں جھانکتے پوچھا تھا۔ اگر یہ ڈرامہ ہے نا تو میں تمہاری جان لے لوں گا اور تمہیں میرے قہر سے کوئی نہیں بچا سکتا، یہ بات یاد رکھنا، سمجھی تم؟ وہ اس کے بازو پر گرفت صف کرتے بولا تھا۔ اٹھو اب۔ اس کا بازو چھوڑتے وہ اٹھا تھا اور اسے بھی اٹھنے کا کہا تھا۔ انار نے روتے ہوئے بے بسی سے اپنے پاؤں کی طرف دیکھا تھا، جس پر وزن نہیں آ رہا تھا۔ باران نے بھی اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تھا۔ اس کا پاؤں ایک سائڈ سے سرخ ہو رہا تھا۔ باران نے کچھ دیر اسے گھورنے کے بعد جھک کر اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا تھا۔ انار کی آنکھیں پھیلی تھی۔ اس نے باران کی طرف دیکھا تھا جو سامنے دیکھتے چل رہا تھا۔ باران کی اس قدر نزدیکی پر وہ کانپ کر رہ گئی تھی۔ وہ ساکت نظروں سے بس اسے دیکھ رہی تھی، جو بس سامنے دیکھ کر چلنے میں مصروف تھا۔ وہ اپنی سانسیں تک روکے ہوئی تھی۔ سانس لے لو انار، ورنہ میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی مر جاؤ گی۔ باران نے کمرے کا دروازہ پاؤں سے کھولتے بنا اس کی طرف دیکھے کہا تھا۔ انار نے گہرا سانس لیا تھا تو باران کی تیز کلون کی خوشبو اس کی سانسوں میں گھلی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کی تھی۔ باران نے لا کر اسے بیڈ پر بٹھایا تھا۔ وہ پیچھے ہٹا تو بے اختیار اس کا ہاتھ اپنے سینے پر گیا تھا، جہاں اس کے ٹانکے بری طرح خراب ہو چکی تھے۔ انار نے بھی اس کی حرکت دیکھی تھی، لیکن بولی کچھ نہیں تھی۔ باران نے کمرے کے دراز چیک کرنے کے بعد ایک ٹیوب ڈھونڈ کر اسے دی تھی۔ پاؤں پر لگا لو، سخت لہجے میں کہتے وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ انار نے وہ ٹیوب پاؤں پر لگائی تھی۔ جب اسے سکون محسوس ہوا تو وہ اسے سائڈ پر رکھتے خود لیٹ گئی تھی۔ صبح کافی دیر تو وہ لیٹی رہی تھی، یہی سوچتے کہ باہر جائے نہیں، لیکن پھر بھوک سے مجبور ہو کر وہ اٹھی تھی۔ پاؤں میں اب کافی افاقہ تھا۔ چلنے میں تکلیف تو ہوتی تھی، لیکن پھر بھی وہ کمرے سے باہر نکلی تھی۔ بھوک اتنی شدید تھی کہ اسے اب کوئی پرواہ نہیں تھی، وہ غصے ہو یا کچھ بھی کہے۔ وہ کچن بھی گئی تو وہاں ایک ملازمہ پہلے سے ناشتے بنانے میں مصروف تھی۔ انار کو کچن میں دیکھ کر اس کے ہاتھوں میں تیزی آئی تھی۔ بی بی جی، آپ کا ناشتہ بس تیار ہو گیا ہے۔ صاحب نے بتایا تھا ان کی کوئی رشتہ دار آئی ہوئی ہے اور آپ کے اٹھتے ہی ناشتہ تیار ہو۔ ملازمہ کے بتانے پر وہیں بیٹھ گئی تھی۔ کیا وہ یہ سب اس کے لیے کہہ کر گیا تھا کیونکہ وہ خود ناشتے کا نہیں کہہ سکتی تھی؟ انار کو خوش فہمی ہوئی تھی۔ تبھی ملازمہ نے ناشتہ اس کے سامنے رکھا تو وہ ساری خوش فہمیوں کو بھلا کر ناشتے کے ساتھ انصاف ہونے لگی تھی۔ کچھ دیر بعد ناشتہ کرنے کے بعد اس نے پورے گھر کا جائزہ لیا
کل کی نسبت وہ آج کچھ بہتر تھی۔ سارے گھر کو دیکھنے کے بعد وہ اس کے کمرے کے سامنے آئی تو وہ کمرہ آج لاک تھا۔ وہ تھک ہار کر جب کمرے میں آئی تو ملازمہ نے اسے کچھ شاپنگ بیگ لا کر دیے تھے جو بران نے اس کے لیے بھجوائے تھے۔ یہ پہلا کام تھا جو بران نے بہت اچھا کیا تھا۔ اس نے سب سے پہلے ایک فیروزی رنگ کا ڈریس نکالا تھا اور واش روم میں بند ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد شاور لے کر باہر نکلی تھی۔ اپنے بال برش کر کے اس نے کمر پر کھلے چھوڑ دیے تھے۔ دوپٹہ کندھوں پر پھیلایا ہوا پھر سے سوچ رہی تھی کیا کرے۔ پھر اس نے بران کی گئی ساری شاپنگ کھول کر چیک کی تھی جس میں بہت سی چیزیں اسے بہت پسند آئی تھی۔ اس کے بعد ایسے ہی ادھر ادھر پھرتے ٹائم گزار کر وہ باہر آ کر دروازے کے سامنے بنے سٹیپ پر آ کر بیٹھی تھی۔ ملازمہ کے پوچھنے پر اس نے رات کے کھانے سے منع کر دیا تھا اور کام چور ملازمہ بھی دوبارہ پوچھے بنا وہاں سے چلی گئی تھی۔ اندھیرا ہر طرف پھیل رہا تھا اور برات بھی ابھی تک نہیں آیا تھا۔ پتہ نہیں وہ کیا کرتا ہوگا باہر، ضرور معصوم لوگوں کا قتل ہی کرتا ہوگا۔ اس نے سوچ کر ہی جھرجھری لی تھی، اگر اس نے مجھے بھی کسی دن قتل کر دیا تو۔ وہ مسلسل کچھ نہ کچھ الٹا سیدھا سوچ رہی تھی۔ پتھا کھار کر گھٹنوں میں چہرہ ٹکائے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی قسمت کا ستارہ ڈھونڈنے لگی تھی۔ تنہائی میں بیٹھے اسے اپنے بہت سے خسارے یاد آئے تھے جن پر آنسو بہاتے وہ یہ تک نہیں دیکھ سکی کہ برار کی گاڑی آ کر گیراج میں رکی تھی۔ وہ اپنے بھاری قدم اٹھاتے اس کے قریب آیا تھا جو خود میں ہی کھوئی ہوئی تھی۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ بران کے اچانک بولنے پر وہ ڈر کر کھڑی ہوئی تھی اور اس جلد بازی میں اس کا پاؤں پاس پڑے گملے سے بہت زور سے ٹکرایا تھا۔ اس نے دوبارہ بیٹھ کر اپنے پاؤں پر ہاتھ رکھا تھا جس کا انگوٹھے کا ناخن ٹوٹ چکا تھا اور وہاں سے ہلکا ہلکا خون نکل رہا تھا۔ اس نے ہاتھ رکھ کر اپنا خون روکنے کی کوشش کی تھی۔ شاباش، تم میرے گھر کیا سب کچھ توڑنے آئی ہو؟ کبھی دیواروں سے ٹکراتی پھرتی ہو تو کبھی میز سے تو کبھی گملوں سے، ٹک کر ایک جگہ بیٹھ نہیں سکتی تم؟ بران نے اس کے ساتھ ہمدردی کرنے کے بجائے اسے داد دی تھی۔ انار نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ بران چہرے پر شیطانی مسکراہٹ لیے اس کی طرف جھکا تھا۔ ویسے مجھے دیکھ کر تم ہر بار چوٹ اس لیے تو نہیں لگوا لیتی کہ میں تمہیں اپنی باہوں میں اٹھاؤں؟ بران نے ہوا سے اڑتے اس کے بال کان کے پیچھے کرتے کہا تھا۔ انار نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ تو مجھے ویسے ہی بتا دو، اتنی چوٹ لگوا کر خود کو تکلیف دینے کی کیا ضرورت ہے؟ بران نے مسکراہٹ دباتے پھر سے اسے چھیڑا تھا۔ نہ جانے کیوں اس لڑکی کے ایکسپریشنز اسے مزہ دے رہے تھے جو مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ بران کے اپنی طرف بڑھتے ہاتھ دیکھ کر وہ تیزی سے کھڑی ہوتے اندر کی طرف بھاگی تھی۔ بران نے کھل کر قہقہا لگایا تھا جس پر اسے خود بھی حیرت ہوئی تھی۔ اسے یاد بھی نہیں تھا آخری بار وہ کب کھل کر ہنسا تھا۔ پھر سر جھٹکتے وہ بھی اندر داخل ہوا تھا۔ وہ فریش ہو کر چینج کر کے کچھ دیر بعد اس کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ ابھی بھی رونے میں مصروف تھی۔ کیا ہوا؟ کیا چوٹ زیادہ لگ گئی ہے؟ پہلے دو الفاظ واقعی اس کے منہ سے فکر مندی سے نکلے تھے لیکن پھر خود کو سنبھالتے اگلا جملہ اس نے لاپرواہی سے بولا تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ پھر رو کیوں رہی ہو؟ بران نے تحمل سے پوچھا تھا۔ انار نے آس پاس ڈھونڈ کر ڈائری اٹھائی تھی۔ اس پر کچھ لکھتے اس نے بران کی طرف دیکھا تھا۔ مجھے بھوک لگی ہے۔ ڈائری پہ لکھا جملہ پڑھتے بران نے نظریں ہٹا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا تھا جس کی آنکھیں ابھی بھی بھیگی ہوئی تھی اور چہرے پر زمانے بھر کی معصومیت چھائی تھی۔ بران کے لب مسکرائے تھے۔ اسے اس لڑکی پر شک تھا لیکن اس کی معصوم صورت دیکھ کر بران کا اس پر یقین کرنے کو دل کرتا تھا۔ اوکے، میں کھانا لاتا ہوں، خبردار جو تم اب کمرے سے باہر نکلی۔ بران نے ڈائری سائڈ پر رکھتے اسے وارن کیا تھا۔ انار نے تیزی سے اسبات میں سر ہلایا تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ سب ملازم اپنے اپنے کوارٹرز میں جا چکے تھے اس لیے بران کچن میں گیا تھا۔ کچن میں کھانا موجود نہیں تھا کیونکہ اکثر وہ رات کو دیر سے آتا تھا اس لیے رات کا کھانا گھر پر نہیں بنتا تھا، لیکن اسے ملازمین پر غصہ آیا تھا جنہوں نے انار کے لیے بھی کچھ نہیں بنایا تھا۔ بران نے فریج کھول کر جائزہ لیا تھا اور پھر سارا سامان نکال کر وہ انار کے لیے پاستا بنانے لگا تھا۔ بران وہ انسان جس نے کبھی کسی کو چائے بھی بنا کر نہیں دی تھی آج اس لڑکی کے لیے پاستا بنا رہا تھا جس پر وہ شک کرتا تھا۔ وہ خود بھی کام کرتے مسکرایا تھا۔ اس کا دل کہتا تھا وہ لڑکی واقعی معصوم ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ انار کو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ اب بھی وہ اس کے لیے پاستا بنا کر اسے ٹرے میں سجا کر اس کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ سو رہی تھی۔ بران نے وقت دیکھا تھا 11:30 ہو رہے تھے۔ اس کا دل تو نہیں چاہ رہا تھا اسے اٹھائے لیکن پھر اتنی محنت سے بنائے پاستے کا خیال آیا تو اس نے ماتھے پر بل سجا انار کو آواز دی، لیکن جب ایک دو آوازیں پر وہ نہ اٹھی تو آئی برو چکاتے بران نے ٹرے سائڈ پر رکھی تھی اور اس کے قریب جھکا تھا جو خود میں سمٹ کر سو رہی تھی۔ بران نے اس کے چہرے پر آئے بال ہٹائے اور نرمی سے اس کا گال تھپتھپایا تھا۔ انار نے کسمسا کے آنکھیں کھولی تھی جسے خود پر جھکا دیکھ کر وہ تیزی سے پیچھے ہٹی تھی۔ بران بھی پیچھے ہوا تھا۔
ابھی تمہیں بھوک لگ رہی تھی اور اب تم سو رہی تھی. اٹھو اور یہ کھاؤ. میں تمہارا نوکر نہیں جو تمہاری خدمتیں کرتا پھروں. کھانا اٹھا کر انار کے سامنے رکھتے گلاس سے پانی نکالتے مسلسل اسے باتیں سنا رہا تھا. انار مسکرائی تھی. پہلی بار انار کو معصوم لگا تھا. میری شکل کیا دیکھ رہی ہو؟ اب کھا بھی لو. اسے کہتے خود بھی اس کے سامنے بیٹھ گیا تھا. انار نے پاستے کا پہلا چمچ لیتے اس کی طرف دیکھا تو جو اب بیڈ پر پیچھے کی طرف لیٹے چھت کو گھور رہا تھا. اس کی سرخ آنکھیں چیخ چیخ کر بتا رہی تھی کہ وہ کتنی راتوں سے جاگا ہوا ہے، اور اوپر سے اس کے زخم جن میں تکلیف تو ضرور ہوتی تھی کیونکہ وہ بہت گہرے تھے. وہ الگ بات ہے کہ وہ محسوس نہیں ہونے دیتا تھا. کچھ دیر میں اس کے بارے میں سوچتے سوچتے پاستا کب ختم ہوا اسے پتہ ہی نہیں لگا. برتن سائڈ ٹیبل پر رکھتے انار اب سوچ رہی تھی کیا کرے. وہ بھی اٹھنے کا نام نہیں لے رہا تھا جبکہ وہ جاگ رہا تھا لیکن انار کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا. کچھ دیر ایسے ہی گزر کر پھر باران کی آواز نے کمرے کی خاموشی کو توڑا تھا. تمہیں پتہ ہی انار میں نے بھی تمہاری طرح ایک حادثے میں اپنی فیملی کو کھو دی تھی. اپنوں کو کھونے کا دکھ میں جانتا ہوں. شاید یہی وجہ ہے کہ تم مجھے میرے جیسی لگتی ہو جس نے بہت چھوٹی عمر میں اپنی نظروں کے سامنے اپنی قیمتی رشتوں کو کھویا ہے. مجھے 2 بار لگا کہ شاید تم میرے دشمنوں کے ساتھ ملی ہو لیکن تمہاری معصومیت اور تمہاری آنکھوں میں چھپے درد نے مجھے تم پر مزید شک نہیں کرنے دیا. بات کرتے کرتے اس نے چہرہ موڑ کر انار کی طرف دیکھا تھا. تمہیں پتہ ہے تم مجھے میری جیسی لگتی ہو. ہم دونوں نے اپنی نظروں کے سامنے اپنے رشتوں کو کھویا ہے. بس فرق صرف اتنا ہے کہ تمہارے ماں باپ تمہاری نظروں کے سامنے ایک ایکسیڈنٹ میں مرے تھے اور میرے ماں باپ کو بھی نظروں کے سامنے قتل کیا گیا تھا. باران کی آنکھوں سے آنسو نکلا تھا جسے اس نے فوراً سے صاف کیا تھا لیکن انار کی نظروں سے وہ چھپ نہیں سکا تھا بلکہ اس کی اپنی آنکھیں بھی نم تھیں. اور اس دن نے ہم دونوں سے ہمارے رشتوں کے ساتھ ساتھ ہمیں مزید بھی بہت کچھ چھین لیا تھا جیسے تمہاری آواز اور میری معصومیت. وہ تنزیہ مسکرایا تھا. اس دن کے بعد میں ایک درندہ بن گیا کیونکہ معصوم لوگوں کو یہ دنیا جینے نہیں دیتی اور میں ان تمام لوگوں کا ساتھ دینا چاہتا ہوں جو میرے ماں باپ کی طرح مجبور ہیں. میں کوئی اور بران اس دنیا میں آنے نہیں دینا چاہتا کیونکہ بران دل شیر بننے کے لیے پتھر دل بننا پڑتا ہے. لیکن تمہیں پتہ ہے تمہیں دیکھتے ہی میرا دل پھر سے دھڑکنے لگا ہے. شاید یہ ابھی ابھی جینا چاہتا ہے. تو بول رہا تھا اور انار جو بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھی خاموشی سے سن رہی تھی بران کی آخری بات پر چونکی تھی. تو کیا تم میرے جینے کی وجہ بنو گی؟ میں تمہارے ساتھ جینا چاہتا ہوں انار. تمہارے لیے، اپنے لیے. میں چاہتا ہوں میری پھر سے ایک فیملی ہو جس کے ساتھ میری زندگی مزید حسین ہو جائے. کیا میری فیملی بنو گی؟ وہ اسے پرپوز کر رہا تھا. رات کے 12 بجے اس کے سامنے بیڈ پر لیٹے وہ عام سے الفاظ میں اور عام سے ہولی میں سے پرپوز کر رہا تھا لیکن یہ الفاظ انار کے اندر جیسے نئی روح پھونک رہے تھے. تو بس خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی. سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا ریئیکٹ کرے. اچھا چلو تم وقت لے لو. مجھے کوئی جلدی نہیں ہے لیکن سوچنا ضرور. اسے کچھ نہ بولتے دیکھ کر اٹھ کر کھڑا ہوا تھا. انار نے اسے جاتے دیکھا تھا اور گہرا سانس لیتے بیٹھ کے پشت سے سر ٹکایا تھا. وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی بران دل چہرے سے پرپوز کرے گا اور بران کی ایک بات بار بار اس کے کان میں گونج رہی تھی. تو مجھے میری جیسی لگتی ہو. یہ وہ الفاظ تھے جو انار کو بار بار مسکرانے پر مجبور کر رہے تھے. پھر ایک فیصلہ کر کے وہ دل سے مسکرائی تھی اور سوچ لیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے. بران نے اسے صبح جاتے ہوئے کہا تھا کہ وہ آج اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جائے گا تاکہ مکمل چیک اپ کروا سکے. پہلے تو وہ نہیں مانی لیکن اس کے بار بار اصرار کرنے پر مان گئی تھی. شام کو وہ آیا تو وہ وہی دروازے کے سامنے سیڑھیوں پر بیٹھی تھی. بران اسے دیکھتے مسکرایا تھا لیکن وہ مسکرا بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ تھوڑا کنفیوز تھی. آج پھر تم یہاں بیٹھی ہو. اسے کیا سمجھوں میں؟ کیا میں یہ خوش فہمی پال لوں کہ آپ میرا انتظار کر رہی تھی؟ اس نے انار کی طرف جھک کر کہا تھا. انار نے اسے گھورتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تو بران نے کندھے اچکائے تھے. اوکے جیسی تمہاری مرضی. وہ پیچھے ہٹا تھا. اگر تم تیار ہو تو چلیں. بران نے دوبارہ پوچھا تھا تو وہ اسباب میں سر ہلاتے کھڑی ہوئی تھی. کچھ دیر میں وہ دونوں ڈاکٹر کے سامنے موجود تھے جس نے مکمل ٹریٹمنٹ کے بعد بتایا کہ انار بالکل ٹھیک ہے. وہ آج بھی بول سکتی ہے لیکن اگر وہ خود چاہے. بران اور انار دونوں نے چونک کر ڈاکٹر کو دیکھا تھا. وہ چاہتی تھی بولنا تو ڈاکٹر ایسے کیسے سوچ سکتے تھے. یہ خود کیوں نہیں چاہے گی ڈاکٹر؟ بران نے اپنی الجھن ختم کرنے کے لیے پوچھا تھا. کیونکہ ان کا مائنڈ انہیں آگے بڑھنے نہیں دے رہا. وہ آج بھی وہی کھڑا ہے. اس کی ایک لمحے سے آگے یہ بڑھ ہی نہیں رہی ہے.
اگر یہ آگے بڑھنا چاہتی ہے تو انہیں ذہنی طور پر ریلیکس کرنے کی کوشش کریں. اگر یہ اسٹریس فری ہو کر پرسکون رہے گی تو ممکن ہے یہ نارمل ہونے لگ جائے گی. ڈاکٹر کی بات پر اس نے اسبات میں سر ہلایا تھا. کچھ مزید باتوں کے بعد وہ پھر فارغ ہو کر باہر آئے تھے. ڈاکٹر کی بات سننے کے بعد تو جیسے بیان کا مقصد صرف اسے پرسکون زندگی دینا تھا. ہر روز وہ اس کے لیے جلدی گھر آ جاتا تھا. ساتھ بیٹھ کر وہ دونوں بہت ساری باتیں کرتے تھے. انعام ڈائری پر اپنی بات لکھتی تھی لیکن پھر کبھی کبھی وہ لینگویج سائن میں بھی بات کرتی تھی جسے سمجھنا شروع میں بیان کے لیے بہت مشکل تھا. لیکن پھر سائن لینگویج کی بک خرید کر اب وہ سیکھنے لگا تھا تو وہ اب اس کی سائن لینگویج کو سمجھ بھی لیتا تھا. دونوں میں دوستی آہستہ آہستہ گہری ہونے لگی تھی. سب کچھ سیٹ تھا بس وہ ابھی بھی بول نہیں پا رہی تھی. ایسے ہی ایک دن وہ باران کے ساتھ مال گئی تھی. وہاں سے واپسی پر اچانک کسی نے ان کی گاڑی کے سامنے اپنی گاڑی آ کر روکی تھی. سامنے گاڑی میں موجود لوگوں کو دیکھتے ہی وہ پہچان گیا تھا کہ وہ کوئی اور نہیں اس کا دشمن تھا. گاڑی کو لاک ہی رہنے دینے، باہر نکلنے یا لاک کھولنے کی کوشش نہ کرنا. اسے وارن کر کے وہ گاڑی سے باہر نکلنے لگا تھا جب انار نے اس کا بازو پکڑ کر تھاما تھا اور نفی میں سر ہلایا تھا. انار پلیز مجھے بات تو کرنے دو. وہ اس کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹا کر نرمی سے کہا تھا. پھر وہ باہر نکلا تھا. ان لوگوں کے پاس اسلحہ تھا جبکہ بران نے بھی باہر جاتے ہوئے پسٹل اپنی جیب میں ڈالا تھا. اس کے باہر نکلتے ہی ان لوگوں نے حملہ کیا تھا. بران نے سر جھکاتے بہت مشکل سے خود کو بچایا تھا. بدلے میں اس نے بھی جیب سے گن نکالی تھی جسے گھما گھمی میں وہ سانس رو کے بیٹھی تھی. بران نے ان میں سے ایک لڑکے کو گریبان سے پکڑا تھا اور اس کے ہاتھ سے گن چھینی تھی. جب وہ تمام لڑکوں کو قابو کر چکا تھا تو کوئی پیچھے سے ہاتھ میں ڈنڈا لیے بران کو مارنے کے لیے بڑھا تھا. انار جو کب سے اپنی کھوئی بیٹھی تھی اب وہ بران کو روکنا چاہتی تھی، اسے بچانا چاہتی تھی لیکن الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تھے. اپنے ماں باپ کا چہرہ اس کی نظروں میں بار بار گھوم رہا تھا. اس دن والا سارا واقعہ اور آج والا سچویشن نے اس کا دماغ گھما دیا تھا. تبھی وہ اپنے سائڈ کا دروازہ کھولتے چلائی تھی بران، اور اس بار وہ کامیاب ہوئی تھی. بران کے ہاتھ تھمے تھے. اس نے پیچھے مڑ کر اس آدمی کے ہاتھ سے ڈنڈا چھینا تھا. تبھی وہاں پولیس آئی تھی. بران کے بتانے پر وہ ان تمام گنڈوں کو پکڑ کر لے گئی تھی. پھر پلٹ کر وہ تیزی سے انار کے قریب آیا تھا. تم بولی تھی؟ بران ابھی بھی بے یقین تھا. 10 بار بولو انار، کوشش کرو. بران نے نرمی سے کہا تھا. بران، وہ لڑکھڑاتے لہجے میں بولی تھی. بران نئے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما تھا. تم اندازہ نہیں لگا سکتی مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے یار. اس نے انار کا ہاتھ تھاما تھا. وہ مسکرائی تھی. 2 سال بعد وہ کمرے میں داخل ہوئی تو کمرے کی حالت دیکھ کر اس نے سر تھاما تھا. پورا کمرہ کھلونوں اور ریپر سے پھیلا ہوا تھا. اس کے علاوہ بیڈ کی چادر، تکیے، صوفے کی کشن کچھ اپنی جگہ پر نہیں تھا اور وہ تینوں باپ بیٹی مزے سے بیڈ پر بیٹھے بلاکس کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھی. خدا کو مانے بران، وہ دونوں ابھی صرف 1 سال کی ہے. انہیں تو ایک کھلونا پکڑا دو، وہ سکون سے کھیلتی رہتی ہے، لیکن آپ ان سے بھی زیادہ بچے بن جاتے ہیں. اب اس کمرے کو کون سمیٹے گا؟ وہ غصے سے کبھی کمرے کو تو کبھی بیڈ پر بیٹھے بران کو دیکھتے بولی تھی. ہم کر لیں گے یار، ابھی ہمیں ڈسٹرب نہ کرو، بلکہ آؤ نا تم بھی ہمارے ساتھ کھیلو. بران نے اس کی طرف دیکھتے اسے بھی آفر کی تھی. نو، اب کوئی مزید نہیں کھیل رہا. سارا سامان سمجھے اور اپنی اپنی جگہ پر سونے کے لیے لیٹے. اس نے برات کی بات فوراً اعتراض کیا تھا. ان تینوں باپ بیٹی نے ایک دوسرے کے چہرے کی طرف دیکھا تھا اور پھر مسکین شکل بناتے انار کو دیکھا. پلیز یار، سب سے پہلے بران نے کیا کہا تھا. پلیز ماما. اب وہ دونوں بھی اپنی توتلی زبان میں بولی تھی. ان تینوں کی مسکین اور معصوم شکل دیکھتے وہ ہنس دی تھی اور پھر وہ بھی ان کے ساتھ بیڈ پر بیٹھی بلاکس بنانے لگی تھی. ان دونوں کے قہقہے، ان کی بیٹیوں کی کھلکھلاہٹیں سب کمرے میں گونج رہی تھی. وہ دونوں بہت خوش تھے کیونکہ ان دونوں کی ان کی فیملی مل گئی تھی.